نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کون ہے، آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے۔ صحابہ کی مجلس ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں روزہ دار ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کون ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی جنازے کو کندھا دیا ہے؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کو کندھا بھی دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کون ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس نے آج کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ وہی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں ہی ہوں کہ جس نے محتاج کو کھانا کھلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ چاروں اوصاف جمع ہو جائیں میں محمد اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور وہ کھڑے ہونے والا شخص کون تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پر تم انگلیاں اٹھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو خود رب نے بھی بیان کیا ہے اور رب کے حبیب نے بھی بیان کیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جمعۃ المبارک کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے
اخلاقیات کے متعلق کچھ گزارشات گزشتہ کئی جمعے گزر چکے ہیں، آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج 5 فروری 22 جمادی الثانی، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اور 22 جمادی الثانی یوم وفات خلیفہ ثانی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں موضوعات سامنے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث میں صرف آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ 5 فروری کے حوالے سے صرف اتنا کہ 1990 سے یہ 5 فروری کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی ایک منظم تنظیم جماعت اسلامی نے سب سے پہلے 5 فروری کو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے صرف پروگراموں کے انعقاد سے کیا کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ 73 سال ہو چکے پاکستان بننے کو، اور جس کشمیر کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آج اسی شہرگ پر وہ ظالم ہندو قابض بن کے بیٹھا ہے، اور مختلف اقوام کے اندر اسے ایک سیاسی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ ایمانی مسئلہ ہے، اور کشمیر صرف اور صرف آزاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف جہاد سے ہی آزاد ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کی قراردادوں سے آزاد ہوگا، نہ سیاسی مباحث سے آزاد ہوگا۔ ہندو بنیے کا علاج صرف اور صرف جہاد ہے، صرف اور صرف جہاد ہے، اور جہاد ہی سے انشاءاللہ العزیز کشمیر آزاد ہوگا، اور ہمارے مظلوم مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی قربانیاں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ درس ہمیں ملا ہے اس اسلام سے کہ جہاد کرو گے تو قیامت تک فلاح پاتے چلے جاؤ گے۔ کس اسلام سے؟ اس اسلام سے کہ جسے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس اسلام کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ کون؟ وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں انتہائی مختصر سے وقت کے اندر اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے شان صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ ان گزارشات کو عرض کرنے سے پہلے آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں، میری آپ حضرات سے صرف اتنی التجا ہے کہ دل و دماغ کے دریچے کھول کر میری گفتگو کو سنیے گا، کیونکہ شان صدیق اکبر کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز باقی اعمال بھی مضبوط ہوں گے، اور اگر عقیدہ ہی کمزور ہوا تو باقی اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب اعمال نامے پیش ہوں گے، نمازوں کے اندر کمی آئی، روزوں کے اندر کمی آئی، زکوٰۃ کے اندر کمی ہوئی، حج کے اندر کمی ہوئی، یاد رکھ لیجئے گا وہ ذات غفور الرحیم ہے، یہ اس کے حق ہیں، وہ چاہے معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت
اور وہ عقائد کے جن عقائد پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، جن عقائد پر ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر وہ عقائد کمزور ہوئے تو پھر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ اور ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مکمل اور پختہ ایمان رکھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھ لیجئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارے عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ، چاہے وہ صحابی کہ جس نے صرف ایک مرتبہ چند سیکنڈ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی نبی کی زیارت نہ کر سکے، وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ جب ایک عام صحابی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ جنتی ہے، تو جو صحابہ کے سردار ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ تمام کے تمام صحابہ کے سردار کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو بکر؟ آپ اخلاقیات کے متعلق سن رہے تھے نا کہ جس کے اندر یہ اخلاق ہوں، یہ اخلاق ہوں، یہ اخلاق ہوں، اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے گا، اس پر کرم فرمائے گا۔ آؤ سنو، نبی کی مجلس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اخلاق حسنہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور اخلاق حسنہ کے 360 اوصاف ہیں، 360 اوصاف ہیں اخلاق حسنہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، ان 360 اوصاف میں کوئی ایک وصف ایسا بھی ہے جو میرے اندر پایا جاتا ہے، جو میرے اندر پایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو 360 اوصاف کا مجموعہ ہے، تیرے اندر سارے کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ وہ ابو بکر کون؟ ابو بکر آج ہمارے معاشرے کے اندر، زمانہ ماضی قریب کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلیاں اٹھائی گئی نا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو نا، تو کتوں کے بھونکنے سے اس چاند کی چاندنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پر تم انگلیاں اٹھاؤ، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو خود رب نے بھی بیان کیا ہے اور رب کے حبیب نے بھی بیان کیا ہے۔ کون ابو بکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے، آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کی مجلس ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی میں روزہ دار ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کون ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی جنازے کو کندھا دیا ہے؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کو کندھا بھی دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کون ہے کہ جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ وہی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی میں ہی ہوں کہ جس نے محتاج کو کھانا کھلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر یہ چاروں اوصاف جمع ہو جائیں، میں محمد اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اور وہ کھڑے ہونے والا شخص کون تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہیں، لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ والد کا نام عثمان ہے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے،
جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں انبیاء کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جو خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی اور پردادا ابراہیم نبی، یہ انبیاء کے اندر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خاصیت صرف حضرت ابوبکر کو نصیب ہوئی کہ حضرت ابوبکر خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی اور پوتا بھی صحابی، چار پشتوں کے اندر صحابیت ہے۔ کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے۔ اور چار پشتوں کے اندر نبوت ہے۔ کس کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ وہ ابوبکر کہ جن کا نام عبداللہ ہے، جن کا نام عبداللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پر دین حق کی دعوت کا علم بلند کیا۔ پہلے تو سب نے صادق اور امین کہا، جب دعوت دین کا حق علم بلند کیا اپنوں نے پتھر مارے، زخموں سے چور چور، گھر تشریف لائے۔ ادھر بیت اللہ کے قریب کپڑے کے تاجروں کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ کپڑے کی تجارت کیسے کی جائے، شام سے قافلے آتے ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ ادھر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے او ابو جہل سن، تجارت کی بات بعد میں کرنا، تو جانتا ہے میرا پھپھا ہے، میرا پھپھا ہے یا میرا خالو ہے، سن آج اس نے ایک نئی بات کی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کیا بات کی ہے؟ کہتا ہے آج اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے ہاں میں نے بھی سنا ہے، وہ صبح بھی یہی بات کہہ رہا تھا، وہ فاران کی چوٹیوں پر بھی یہ بات کہہ رہا تھا۔ اسی کپڑے کی تجارت کی موضوع بحث جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے اندر ایک شخص تھا کہ جس کا نام ابو بکر تھا۔ جب اس نے سنا وہ آگے بڑھے اور اس سے پوچھا تیرے پھپھا محمد بن عبداللہ ہے نا؟ محمد بن عبداللہ ہے نا؟ ہاں ہاں میرے پھپھا محمد بن عبداللہ ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھے کہ جس نے ایک کافر سے نبی کی نبوت کے بارے میں سنا، فوراً بیت اللہ سے باہر نکلے، مسجد حرام سے باہر نکلے، اس میٹنگ سے باہر نکلے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، سامنے محمد بن عبداللہ تشریف لائے، محمد الرسول اللہ تشریف لائے، چہرہ زخموں سے چور چور ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی چیز نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، اتنا پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کیا آپ کو نبوت مل گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے نبوت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے کہا ہاتھ آگے بڑھائیے، یہ ابو بکر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی نشانی نہیں مانگی۔ جو بغیر نشانی مانگے جس نے کلمہ پڑھا، بغیر ثبوت مانگے جس نے کلمہ پڑھا، بغیر معجزہ دیکھے جس نے کلمہ پڑھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے نبی کے رخسار سے خون کو صاف کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آزاد مردوں میں جس نے کلمہ پڑھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں جب دیا ہے، آج تک ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے، آج تک ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کے کیا کیا فضائل بیان کروں، میں ان کے کیا کیا فضائل بیان کروں۔ آئے سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے سنیں حضرت امی عائشہ صدیقہ کا قول۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک رات تھی، اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے، کہیں بحث ہو نا اگلے کی زبان روک دیں کہ ہم صدیق کے بارے میں کوئی کلمہ سننا نہیں چاہتے۔ صدیق تو وہ ہیں، رات کا آخری پہر ہے، آسمان پہ چاند بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، اور دنیا کا حسین جوڑا بیٹھا ہے۔ کون سا جوڑا؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلو میں حضرت عائشہ بیٹھی ہیں۔ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا، ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا۔ پوچھا اللہ کے نبی، یہ جتنے یہ ستارے ہیں، اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا، دل کے اندر تمنا تھی کہ میرے بابا جانی کا ذکر ہوگا، میرے والد محترم کا ذکر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب عمر فاروق کا نام سنا، فوراً کہا اے اللہ کے نبی، میرے ابا کہاں گے؟ میرے ابا جان کہاں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور مسکرا کر کہا اے عائشہ، ابو بکر کی تو وہ غار کی 3 راتیں ہی کافی ہیں۔ وہ غار کی 3 راتیں جس تک عمر فاروق بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کون عمر فاروق کہ جن کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو مقام انہیں غار کے اندر 3 راتیں نبی کی صحبت میں نصیب ہوا۔ وہ ابو بکر، کون ابو بکر کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، نیکیوں کے اندر میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کئی موقع ایسے آئے لیکن میری خواہشات حسرتوں کے اندر ہی تبدیل ہو گئی، صرف حسرتیں ہی رہ گئیں، میں ابو بکر سے آگے نہ جا سکا۔ کئی مواقع ایسے آئے، ان موقعوں میں سے ایک موقع غزوہ تبوک کا بھی تھا۔ غزوہ تبوک کا بھی تھا، رومیوں سے لڑائی تھی، لاکھوں کا لشکر تھا، چند ہزار صحابہ تھے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، غربت کا عالم تھا۔ وہ صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والوں، رب کعبہ کی قسم اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی یا دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ صحابہ قربانیاں نہ دیتے، آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ صحابہ کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صرف ایک غزوہ تبوک کے حالات پڑھو، ایک غزوہ تبوک کے حالات پڑھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح صحابہ نے قربانیاں دی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی، کھجور اپنے بالکل اواخر پہ تھی اور یہی ان کی تجارت کا ذریعہ تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری فصلیں پک کر تیار ہو گئی ہیں، ہم فصلیں اتار لیں، اسی پر ہمارا سال کا گزر ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم حاضر ہیں، سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت سے لڑائی ہو رہی ہے، چند ہزار کا مجمع ہے، لاکھوں کا مد مقابل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میرے پاس مال و دنانیر ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ ہے، میں آج زیادہ پیش کر کے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اب آتا ہے مال، سارے صحابہ لے کر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان غنی کے مال کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اشرفیہ یوں اچھال کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آج ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ آج ہم اسلام کو دیتے کیا ہیں؟ آج ہم اسلام کے قلعوں کو دیتے کیا ہیں؟ آج اللہ کے گھروں کو ہم دیتے کیا ہیں؟ مساجد کے اندر دیتے ہیں 50 روپے اور مسجد کے امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں 500۔ آج ہم علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہزاروں۔ ہم اسلام کو کیا دیتے ہیں؟ دیکھو لوگوں نے اسلام کے لیے کیا دیا اور رب نے انہیں پھر کیا دیا۔
तुम इस्लाम को देती हो, अल्लाह कर्ज नहीं रखता, अल्लाह फौरन चुका देता है, अल्लाह फौरन अता कर देता है। उमर फारूक ने कहा आज मैं ले जाऊंगा, आज मैं ले जाऊंगा। अपना सारा माल सामने रखा, आधा कहा कि मैं घर वालों के लिए छोड़ता हूं, आधा नबी की मजलिस में पेश करूंगा, आधा माल नबी के सामने लाकर रख दिया। उधर से अबू बकर भी आए, वो भी गठड़ी उठाए ला रहे हैं। अब दोनों नबी के सामने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। अब सवाल करने का अंदाज देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक से पूछा, ए उमर क्या लेकर आए, ए उमर क्या लेकर आए? उमर फारूक फरमाते हैं आधा लेकर आया, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, सवाल बदला, कहा ए अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? ये नहीं कहा क्या लेकर आए हो, कहा घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? कहा घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। वो अबू बकर माल दे दिया, घर वापस तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है रात की तारीकी है और मेरा बाप दीवारों पे हाथ मार रहा है, मेरा बाप दीवारों पे हाथ मार रहा है। पूछा अब्बा जान क्या कर रहे हैं? कहा कि देख रहा हूं कि कोई सुई भी घर में बाकी ना रहे, क्योंकि नबी ने मांगा है, नबी ने मांगा है, कोई सुई भी घर में बाकी ना रहे। माल इकट्ठा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चंदे की अपील की, कहा कि जो माल इकट्ठा हुआ है इससे तो मुजाहिदीन का खाना तैयार नहीं होगा, और माल लेकर आओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कपड़ों का जोड़ा पहना हुआ था जो 32 दिरहम का था, रात भर नींद ना आई, करवटें बदलते रहे। ऐ अल्लाह, नबी ने मांगा है और सिद्दीक 32 दिरहम का जोड़ा पहन के सो रहा है, रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह के वक्त मदीना के बाजार में वो अबू बकर जाते हैं, 32 दिरहम का वो जोड़ा उतार कर बेचते हैं और खुद टाट का लिबास पहनते हैं। देखे इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। आज क्या मैंने और आपने इस्लाम के लिए टाट का लिबास पहना? क्या मैंने और आपने इस्लाम के लिए पैमनज़दा लिबास पहना? क्या मैंने और आपने कभी इस्लाम के लिए उतना माल दिया जितना मेरे घर के अंदर मौजूद था? और फिर हैं इस्लाम के खिलाफ बातें करने वाले। सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक मदीना मुनव्वरा के अंदर अपना कीमती लिबास उतार कर बेच रहे हैं और वह 32 दिरहम भी लाकर नबी की मजलिस में नबी के कदमों में रख रहे हैं और खुद टाट का लिबास पहन रहे हैं। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सामने देखा दरवाजे पर जिब्राईल अमीन है और आज जिब्राईल भी टाट का लिबास पहन के आ चुका है। ऐ जिब्राईल तूने टाट का लिबास पहना? ऐ जिब्राईल तूने टाट का लिबास पहना? हाँ हाँ अल्लाह के नबी, आज मैंने भी टाट का लिबास पहना, इसलिए कि आज अबू बकर भी टाट का लिबास पहन के आया है। अबू बकर की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, अबू बकर की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं भी टाट का लिबास पहन के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी, आज आप आसमान की तरफ नजर तो उठाएं, आपको जितने फरिश्ते नजर आएंगे आज सबने टाट का लिबास पहना है। क्या आज सुन्नत सिद्दीक पे अमल करो, आज सुन्नत सिद्दीक पे अमल करो। ऐ अल्लाह के नबी, आज अल्लाह को अबू बकर की अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि आज रब सिद्दीक से पूछ रहा है, ऐ नबी आप सिद्दीक से पूछें, आप सिद्दीक से पूछें, क्या ऐ सिद्दीक इस हाल में भी तू अल्लाह से राजी है? इस हाल में भी तो अल्लाह से राजी है? जिससे रब पूछे, जिससे रब पूछे कि क्या तू इस हाल में राजी है, उसे अबू बकर कहते हैं, उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? वो अबू बकर। पूरे कुरान मजीद को आप पढ़ लें, एक जगह पर सारे के सारे सहाबा का मकाम अपनी जगह, लेकिन वो अबू बकर वाहिद सहाबी हैं कि जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है।
जिन्हें कुरान ने सहाबी कहा है। आज हम कहते हैं सिद्दीक अकबर के किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। दलील कतई, याद रखें, नमाज दलील कतई से साबित है, रोजा दलील कतई से साबित है, ज़कात दलील कतई से साबित है, हज दलील कतई से साबित है। जो दलील कतई का इनकार कर दे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये दलील कतई से साबित है, इसी तरह हजरत अबू बकर की सहाबियत भी दलील कतई से साबित है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये है अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत की रात, नबी साथ चल रहे हैं, नबी साथ चल रहे हैं। रास्ते में एक मकाम पर देखा कि नबी के पाँव लहूलुहान हैं। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी यहाँ ठहरिए, मैं जूते ले आता हूँ, मैं पट्टी कर देता हूँ, मैं सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। सिद्दीक इसे कहते हैं। इश्क ये है, गुलामी ये है। सिर्फ ये नहीं कि हम आशिक रसूल हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसी दुकान पर सूद का कारोबार भी हो रहा है, उसी बाजार में सूद के कारोबार भी हो रहे हैं, उसी बाजार में नाप तोल में कमियां भी हो रही हैं, और बाजारों में बैनर लगे में गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी सीखनी है, अबू बकर से सीखो। कहा अल्लाह के नबी मेरे कंधों पे सवार हो जाओ, मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। ऐ अल्लाह के नबी आप मेरे कंधों पर सवार हो। कुदरत ने अजीब मंजर देखा, इससे ज्यादा बेहतरीन सवारी कोई न थी, और सवारी का क्या कहते हो, इससे बेहतरीन सवार भी कोई न था, इससे बेहतरीन सवार भी कोई न था। हाँ, यहां एक और बात भी, सिर्फ इतनी बात याद रख लें, इतनी बात याद रख लें, यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिसले सवारी हैं, सवारी हैं, अबू बकर सवारी हैं, मोहम्मद अरबी सवार हैं। उधर देखो, करबला की वादी है, करबला की वादी है, वादी करबला के अंदर जुलजना सवारी है, जुलजना सवारी है, उस पर सवार हुसैन हैं जो नबी के नवासे हैं, नबी के नवासे हैं। वो जुलजना हुसैन की सवारी है। आज तक उस जुलजना की इज्जत की जाती है। वो जुलजना भी ना रहा, उसकी शबी में घोड़े निकाले जाते हैं। हर बंदा कहता है, क्या कहता है, ये जुलजना जा रहा है, उसकी तरफ कोई उंगली उठाकर उंगली उठा नहीं सकता, उसकी तरफ कोई मैली निगाह से देख नहीं सकता, उस पर कोई तानो तशनी कर नहीं सकता। करो तो सही, मुहर्रम के अंदर यहाँ इस्लामपुरे बाजार के अंदर एक घोड़ा निकलता है, कभी उस घोड़े के खिलाफ बात करो तो सही, घरों को आग लग जाएगी, इलाके के अंदर कोहराम मचबा हो जाएगा, तसादम बर्पा हो जाएगा। हाँ हाँ, जानते हैं हम भी, जानते हैं हम भी, हम तफरकाबाजी की बात नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा घोड़ा काबिल एहतराम है कि इस पर नबी का नवासा बैठा था, इस पर नबी का नवासा सवार हुआ था, और तुम उस घोड़े की इज्जत करो कि जिस पर नबी का नवासा सवार हुआ। हम उसकी इज्जत क्यों ना करें जिस पर नबी खुद सवार हुआ था? हम उसकी इज्जत क्यों ना करें? वो काबिल एहतराम क्यों नहीं है? जिस पर नबी का नवासा सवार हुआ वो काबिल एहतराम है, और जिस पर नबी खुद सवार हुआ और गारे सौर की पहाड़ी चढ़ गया, हम उसका एहतराम क्यों ना करें? हाँ हाँ, वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिन पर नबी सवार होकर गार तक पहुंचे थे, गार तक पहुंचे थे। फिर गार का मंजर, फिर गार का मंजर सुनो। गार का मंजर मैं क्या बयान करूं, सिर्फ इतना सुनो। गार के अंदर ये दोनों ऐसे बैठे थे कि जिस तरह रहल के अंदर कुरान रखा होता है,
جس طرح ریل کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے اس طرح غار کا منظر تھا. یہ تو زندگی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, مصلی امامت پر صدیق اکبر آئے, یہ ایک الگ مضمون ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کے درمیان کن کن چیزوں کے اندر مماثلت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. حضرت ابوبکر کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر زہر دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے زہر دیا وہ یہودی تھے, حضرت ابوبکر کو جنہوں نے زہر دیا وہ بھی یہودی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھانے میں دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور شخص شریک تھا اس کھانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ایک اور شخص شریک تھا اس کھانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص شریک تھا وہ زہر کی حدت کو برداشت نہ کر سکا, انتقال کر گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی جو شخص تھا وہ بھی حدت کو برداشت نہ کر سکا, وہ بھی انتقال کر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا, آپ کی آخری بیماری بخار تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آخری بیماری بخار تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت درد سر ہوا, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی آخری وقت درد سر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق اتنی محبت کرنے والے, سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کا وصال بھی پیر کے دن ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ رکھا گیا. جو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری وقت رکھی گئی وہی چادر حضرت ابوبکر صدیق پر آخری وقت رکھی گئی. جس روضے کے اندر آپ مدفون ہیں اسی روضے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق مدفون ہے. کل قیامت کے دن جس روضے سے نبی اٹھیں گے اس روضے سے حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے. آپ حوض کوثر پر جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے, حضرت ابوبکر صدیق حوض کوثر پر ہوں گے. یہ ہیں ابو بکر. کون ابو بکر؟ جن کا آخری وقت آیا, کہا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میری میت کو گنبد خضرا کے سامنے لے جانا, گنبد خضرا کے سامنے لے جانا اور اپیل کرنا, درخواست کرنا, اگر گنبد خضرا کا دروازہ کھل جائے مجھے نبی کے ساتھ دفنا دینا وگرنہ جنت البقیع میں دفنا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار کا انتقال ہوتا ہے, کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کی میت کو اٹھا کر گنبد خضرا کے سامنے رکھا جاتا ہے, درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں, اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں. ادھر روضہ رسول کا تالا ٹوٹتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو, دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو. وہی دوست آج اس دوست کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور قیامت تک آرام کریں گے, اور قیامت کے دن جہاں سے نبی اٹھیں گے وہاں سے ابوبکر صدیق اٹھیں گے. یہ ہے ابو بکر. ہمارا انہی ابو بکر پر ایمان ہے, اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ اسی عقیدے پر تا دم آخر ہمیں سلامت رکھنا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.